ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز والدعاء الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور میں نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور میں نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اللہ پاک جل شانہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رسول مانی کے اکابر امم فخر عرب و عجم والی قوم و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تانبا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تطیفہ دورہ سرخیل زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نور داغ لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما دوا
صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود و سلام پڑھنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ میرا آپ کا جمعہ قبول فرمائے، اللہ امت مسلمان کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ رب کا بڑا احسان ہے، کروڑا احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو صاحب ایمان بنایا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی میرا کتا بہتر ہے یا آپ کی ذات بہتر ہے؟ اللہ والے کہنے لگے موت کے وقت آنا فیصلہ کریں گے، اگر وقت موت مجھے محمد کا کلمہ ملتا ہے تو تیرے کتے کے مقابلے میں میری ذات اچھی ہے، اور اگر میرا خاتمہ ہی کفر پہ ہوتا ہے تو میرے مقابلے میں تیرا کتا ہی اچھا ہے۔ کروڑا رب کا احسان اور وہ خلق و رب کا شکر ہے، اگر عمر نوح مل جائے، نوح علیہ السلام کی عمر 1700 سال تھی، اگر عمر نوح مل جائے اور ساری زندگی سجدے کے اندر رب کی شکر گزاری میں نکل جائے، پھر بھی اللہ کی اس نعمت کے شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دو عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ علماء نے لکھا ہے وہ دن بھی تیرا عید کا دن ہوگا جس دن تو اپنا ایمان بچا کر قبر میں ساتھ لے کر جا رہا ہوگا۔ دوسرا رب کا بڑا احسان رہبری والی کتاب قرآن اللہ نے عطا فرمائی، اور تیسرا بڑا احسان اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جن کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، الہ العالمین نبوت نہ دے، نبی نہ بنا، محمد مصطفیٰ کا غلام اور امتی بنا، ہمیں بھیک مانگ کے بنا دیا، ہمیں قدر نہیں، ہم سے سود نہیں چھوٹتا، شراب نہیں چھوٹتی، زنا نہیں چھوٹتا، حرام خوری نہیں چھوٹتی، ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، مسجدوں میں نہیں آیا جاتا۔ اتنا بڑا اعزاز۔ اور ایک بات، سب سے پہلے سارے نبیوں کی امتیں، حدیث میں باہر ہوتی، سب سے پہلے ہمارے نبی کی امت جنت میں جائے گی، اور سب سے پہلے اس امت میں سے جنت میں جانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ ساری دنیا جنت کو تلاش کرے گی اور جنت ابو بکر کو تلاش کرے گی، دروازہ کھلے گا ہی نہیں، داخلہ ملے گا ہی نہیں، اللہ فرمائے گا جاؤ میرے میٹھے نبی کی میٹھی امت کو لے آؤ۔ میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا، سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا، سارے پہاڑوں کا سردار احد کو بنایا، سارے گھروں کا سردار میرے اللہ نے بیت اللہ کو بنایا، سارے دروازوں کا سردار میرے اللہ نے در کعبہ کو بنایا، سارے پتھروں کا سردار میرے اللہ نے حجر اسود کو بنایا، سارے کنووں کا سردار میرے اللہ نے زمزم کے کنویں کو بنایا، ساری وادیوں کا سردار میرے اللہ نے مینا کو بنایا، ساری اٹھنیوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت صالح کی اٹھنی کو بنایا، ساری مچھلیوں کا سردار حضرت یونس کی مچھلی کو بنایا، میرے اللہ نے سارے حسینوں کا سردار حضرت یوسف کو بنایا، ساری آوازوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت داؤد کی آواز کو بنایا، سارے تختوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا، سارے مہینوں کا سردار میرے اللہ نے رمضان
کو ساری امتوں کا سردار کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے میرے محمد کو سارے نبیوں سے اعلیٰ بنایا، سارے نبیوں سے اعلیٰ بنایا۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوسف صدیق اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء دھرتی پر آئے۔ مسلمانوں، میرا تمہارا عقیدہ ہے میرا نبی سارے نبیوں سے بالا، میرا نبی سارے نبیوں سے برتر، میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ اللہ فرماتا ہے 1,24,000 انبیاء میں سے میں نے میرے محمد کو سب سے اعلیٰ بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ جو امت میرے محمد سے جڑ گئی، میرے محمد کی نسبت کی برکت سے میں نے اس کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے، محبوب خدا کہیے، جبین اور روح محمد کی تجلی ہے، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سارا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی نسبت کی برکت اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ امت میں بھی شامل ہوں، آپ بھی تو شامل ہیں۔ ہمارے اخلاق دیکھو، آج ہمارے نبی کا اخلاق کیسے تھے، ہمارے اخلاق دیکھو۔ میں نے کو آج عنوان مضمون میں سے اتنا ہی بتانا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم نبی کی امت ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ یہ اور بات ہے ہم بھول چکے ہیں۔ ہزاروں لوگ سود کھاتے ہیں۔ میرے کو کبھی فون آیا کہ مولانا بہت ظلم کرتے ہیں۔ میں نے کہا لیا کیوں؟ کہا ظلم دکھ اس بات کا ہے، ظلم کرنے والے سارے مسلمان ہیں۔ کتنے لوگ کتنے لوگ سود کھاتے ہیں اور پھر ساری زندگی قسطوں میں ہی چلی جاتی ہے، ان کو سکون کی نیند نہیں ملتی۔ کتنے شراب، ہزاروں ماں باپ گھروں میں اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان، 200 ولیوں سے دعا کراؤ، خدا کی قسم 200 ولیوں کی دعاؤں میں وہ طاقت نہیں ہے جو تمہارے بڑے ماں باپ کی دعا میں اللہ نے طاقت رکھی۔ ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ انتقال کر گئے، قبر کے پاس جانے کا ٹائم نہیں۔ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھو، اللہ بڑا بے نیاز ہے، 10 قرآن کا ثواب دے دے گا۔ ہم بھی جائیں گے نا، ہماری اولاد ہماری قبروں میں نہیں آئے گی۔ پاپا نے اپنے پاپا کے لیے نہیں کیا، ضروری ہوتا تو پاپا ضرور جاتا، میں کیوں جاؤں؟ ہم کرتے ہیں نا اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے مصلی پہ ماں کو یاد کیا، کہاں تیرے قدموں، ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ آخری نبی کا مجھے اور آپ کو امتی بنا، اور جن کا امتی بننے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی شان کوئی کم تھوڑی تھی، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور ماں دیکھو مریم، 114 سورت اللہ نے قرآن میں اتاری، مکمل سورت حضرت مریم کے نام سے اللہ نے نازل فرمائی۔ بے موسم میں پھل کھلا رہے اللہ کو، بغیر باپ کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سارے قبیلے والوں نے مریم پہ تہمت لگائی، قبیلے والے آ گئے، کنبے والے آ گئے، برادری والے آ گئے، آ کر تہمت لگانے لگے، الزام لگانے لگے، مریم تیرا ابا پاک، تیری اما پاک، تیرا سارا گھرانہ پاک، اتنا بڑا ظلم تو نے کیسے کر دیا؟ یہ کس کا بچہ، کہاں سے تو لے آئی؟ حضرت مریم پارہ نمبر 16 دوسرا رکوع سورہ مریم۔ حضرت مریم مسکراتے ہوئے کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے ہی پوچھ لو تو کون ہے۔ قوم والے کہنے
مذاق نہ کر، استہزاء نہ کر، نومولود بچے کبھی بولتے نہیں۔ حضرت مریم فرمانے لگی میں بھی جانتی ہوں ابھی ابھی پیدا ہونے والا بچہ کبھی بولتا نہیں، لیکن جب رب بلانا چاہے بچہ چپ بھی نہیں کرتا۔ پوچھو بچے سے پوچھو، جب ماں پہ الزام لگتا ہے تو نومولود بچے پنکھوڑے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ فاشارت الیہ، بچے سے پوچھ لو، مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، بچے سے پوچھ لو۔ عیسیٰ علیہ السلام جھولے کے اندر کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ قبیلے والوں، قوم والوں، برادری والوں، میری ماں کو ستایا نہ کرو، مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ، اسی کا برگزیدہ پیغمبر، اسی کا نبی۔ اللہ نے مجھے نماز زکات کا حکم دیا، میں اپنی والدہ کے لیے مطیع فرما بردار بندہ بن کر آیا۔ ہم گھوڑے میں بول رہے ہیں، انہیں نہ پوچھو میری ماں کو، مجھ سے پوچھو میں کون ہوں۔ عیسیٰ علیہ، یہ کوئی کم شان چھوڑی تھی؟ اور ایک بات، مقام اتنا اونچا دیا تھا، مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، ہوا میں اڑنے لگی۔ مادر ذات اندھے کو لایا جاتا، انگلی پھیرتے نور اتر جاتا، کوڑی کو لایا جاتا، ہاتھ پھیرتے کوڑ ختم ہو جاتا۔ مردے کے پاس کھڑے قبرستان، تم بھی اس دن ٹھکر مار، مردہ اٹھ کے گفتگو کرتا۔ اور ماں مریم بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا فرمایا اور اتنے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ اب میں اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں، اتنی شان والا نبی عیسیٰ، اتنی شان والا، اتنے معجزات اللہ نے عطا فرمائے، پھر بھی عیسیٰ کہہ رہے الہ العالمین نبی نہ بنا، محمد کا امتی بنا۔ ہمیں بن مانگے بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہ العالمین نبوت نہ دے، آخری نبی کا امتی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آمینہ کے لال کا مقام دیکھا معراج والی رات، پوچھا گیا موسیٰ تو نے کیا مقام دیکھا معراج والی رات؟ تڑپ اٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آمینہ کا لال معراج والی رات جب رب سے تحفہ لے کر واپس پلٹا، میری چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا او آمینہ کے لال، او عبداللہ کے چاند، او عبد المطلب کے پوتے، بتا معراج والی رات تجھے رب سے کیا تحفہ ملا؟ ہمارے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، 1 مہینے کا روزہ، 50 نمازیں ملی۔ بولو زور سے کتنی نمازیں ملی تھی؟ 50۔ سیدھے آ جاتے نا چھٹے آسمان پہ، کوئی ملتا نہیں تو مشکل ہو جاتا، 5 تو پڑھی نہیں جاتی۔ ایک بقرہ عید آئے نا، ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام کے نام کا ہوگا، ان کا بڑا احسان ہے، چھٹے آسمان پہ مل گئے کہ اللہ نے فون کرائی۔ پہلے لوگوں کا کیا حال تھا، مسجد میں آتے تھے وہ ایک نماز ختم ہوئی بے چین ہوتے تھے، کب دوسری نماز آئے میں مسجد کو چلا جاتا۔ ہمارا کیا حال ہے، مسجد کا آتے ہیں بے چین، کب ختم باہر نکل گیا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا کافی تھا، برسوں میں نمازی نہ بن سکے۔ ہزاروں نوجوانوں نے تراویح نہیں پڑھی، اسے گھومتے ہی رہے ہو۔ جو آتے تھے نا وہ روح کی انتظار نہیں ہوتے، امام صاحب روکوں میں جائیں گے، دوڑ لگا کے روح کو جمع رکعت پکڑ لیں گے جیسے حاجی بن کے آیا ہوا۔ کتنے بیٹھے رہتے تھے ساتھ میں، انسٹاگرام فیس بک پہ لگے رہتے تھے۔ اس سے بہتر ہے آؤ ہی نہیں، مسجد کی بے حرمتی سے بچو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کی شان دیکھی معراج والی رات، طرف اٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آمینہ کے لال کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نماز۔ نہیں پڑھیں گے، میری امت پہ تیار دسترخوان آسمان سے آتا تھا، 2 نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 نماز سے پڑھی۔ جاؤ کم کراؤ، گئے آئے، پھر گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے، ہر چکر پہ 5 کم ہوتی گئی، 5 ہی رہ گئی۔ مشکوٰۃ شریف میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی؟ کہا 5۔ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھی، جاؤ اور کم کراؤ۔ کہا نہیں اب جاتے شرم آتی ہے۔
میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں الہ العالمین تو چاہتا تو ایک ہی چکر میں 45 کم کر سکتا تھا نا، تو نے ہر چکر ایک ہی 9 چکر کیوں لگوائے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو القا فرمایا موسیٰ تو کم کرانے کے بہانے سے میرے محبوب کو میرے پاس بھیجتا ہے، میں خدا چاہتا ہوں یہ مجھے دیکھتا رہے، میں ان سے دیکھتا رہتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ تو چاہتے تھے ایک ہی چکر میں 45 کم کر سکے، پھر بھی 9 چکر لگوائے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی نہیں چاہتا میرے دربار سے واپس جائے، 5 کم کراتا رہو، یہ آتا رہے پھر جاتا رہے، میں دیکھتا ہوں یہ مجھے دیکھتا رہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام آپ بار بار کیوں بھیجتے ہیں؟ موسیٰ فرمانے لگے میں نے رب سے کہا مجھے تیرا دیدار کرنا ہے، جب کہتا اللہ یہی کہہ کے ڈال دیتا لن ترانی تیرے بس کی بات نہیں، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ موسیٰ فرمانے لگے میں اسے تو نہیں دیکھ سکا، اس کو دیکھنے والے کوئی بار بار دیکھتا۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا موسیٰ او میرے کلیم او میرے پیغمبر، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش الہ العالمین میں نے بتانا ہے کہ میں اور آپ کون ہیں، میرے کو نبی نہ بنا، میرے کو محمد کا امتی بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آخری جب قیامت قریب آئیں گی دجال کا فتنہ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عصر کی اذان ہو چکی ہوگی، امام کی اقامت کا بالکل وقت قریب ہوگا، امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر سہارا لے کر نیچے اتریں گے سیڑھی منگوا کر، اور امام مہدی جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کہاں آپ ہی نماز پڑھا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے کہیں گے نماز پڑھانے نہیں آیا، فتنہ دجال کو ختم کرنے آیا ہوں، نبی بن کے نہیں آیا، محمد کا امتی بن کے آیا۔ اور چوتھی جگہ خالی ہے روز رسول کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، انتقال بھی ہوگا، نماز جنازہ بھی ہوگی، اور روز رسول میں ابو بکر اور عمر اور حضور کی معیت میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ میرا نبی آخری نبی، بولو کوئی نبی آئے گا؟ کوئی نبی، کوئی قرآن، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، ہمارے نبی آخری۔ میں نے خطبے میں پڑھا انا خاتم النبیین، اللہ کے نبی نے فرمایا میں سارے نبیوں کی نبوت کی مہر، یہ مہر لگ گئی، اب کوئی نبی نہ آئے گا، لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا آخر الانبیاء، سارے نبی آ گئے، میری آخری باری، انا وانتم آخر الامم، تم آخری امت۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا، میرا اپنا عقیدہ ہے وہ ابو بکر کی ذات تھی کہ وہ نبی بنتے، جنہیں سانپ ڈستا رہا وہ ہنستا رہا، جن کو اللہ کے نبی نے اپنی حیاتی کے اندر مصلی پہ کھڑا کیا، 17 نمازیں پڑھائی۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ ابو بکر بنتے، جنہوں نے نبوت کے قدموں میں سب کچھ قربان کر دیا، اور ابو بکر کا اصل نام ہے عبداللہ، بولو زور سے کیا نام، بھولنا نہیں ہے، کیا نام ہے بولو زور سے، اور عبداللہ کے نام کے شروع میں ہے عین، عمر کے نام کے شروع میں ہے عین، عثمان کے نام کے شروع میں ہے عین، علی کے نام کے شروع میں ہے عین، یعنی چاروں کو ماننا ہے فرض عین۔ مولانا عرفان صاحب مکتب والے پڑھاتے ہیں عین خالی غین پہ نقطہ، عین خالی غین پہ نقطہ، یہ چاروں صحابہ کے نام کے شروع میں ہے عین، عین پہ کوئی نقطہ نہیں، لہذا صحابہ کے کردار پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اصحابی کا نجوم، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، جس کسی کے پیچھے چل پڑو گے کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے۔ امینہ کا لال آقا، صحابہ ان کے غلام، امینہ کا لال پیر ہے، صحابہ
ان کے مرید ہے، آمینہ کا لال استاد ہے، صحابہ ان کے شاگرد ہے، آمینہ کا لال مقتدا ہے، صحابہ ان کے پیروکار ہے، آمینہ کا لال شمع ہے، صحابہ ان کے پروانے ہیں، آمینہ کا لال چاند ہے، صحابہ ان کے ستارے ہیں، رحمت کے فوارے ہیں، عجیب نظارے ہیں، جنتی سارے کے سارے ہیں۔ صحابہ کی زندگی اب انشاءاللہ پڑھیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ ابو بکر کی ذات تھی کہ وہ نبی بنتی، ابو بکر نہیں بنے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ کے نبی کے بعد، چلو ابو بکر نہ بنے، اگر کسی کو ان کے بعد نبی بننا ہوتا تو وہ عمر بنتے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا، نبوت کی چادر اگر کسی کو اڑائی جاتی تو وہ عمر کی ذات ہے جن کو نبی بنایا جاتا۔ کون عمر؟ 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران، فرش پہ بولتا ہے، اللہ آسمانوں سے قرآن اتارتا ہے۔ کون عمر؟ جن کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی نالے سے پانی پیتے ہیں۔ کون عمر؟ اتنے جلیل القدر صحابی، اتنے جلیل القدر صحابی کہ جن کے نام سے پورا جزیرۃ العرب کانپتا تھا۔ یہ نہ بنے چلو عثمان کو لے لو، اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ عثمان ابن عفان بنتے۔ کون عثمان؟ جن کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی، پھر فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک مرتی میں دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ کون عثمان؟ جو مسجد نبوی کی زمین خرید کے دیتا ہے، جو کنویں خرید کے دیتا ہے، ہزاروں اونٹوں پہ آنے والا غلہ فی سبیل اللہ تقسیم کر دیتا ہے۔ ارے اگر اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ علی بنتے۔ علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا، میرے گھر کے سامنے حضرت علی کا گھر ہوگا۔ کون علی؟ حیدر کرار ہے، لشکر جرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، مقابلے میں 1 یا 1000 ہے، جدھر سے علی گزرے اس کا بیڑا پار ہے۔ حسین کا پیدر ہے، محمد کا برادر ہے، محمد کا وفادار ہے، صحابہ کا تابعدار ہے، اسی لیے اہل سنت والجماعت کو حضرت علی سے پیار ہے۔ علی نہ بنے، ابو بکر نہ بنے، صحابہ کو ہٹاؤ، چلو اولیاء کو لے آؤ، علی حجویری بنتے، بابا فرید بنتے، پیران پیر بنتے، خواجہ معین الدین بنتے۔ کون خواجہ معین الدین؟ انڈیا میں آئے اکیلے تھے، جنازہ اٹھا 90 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھا دیا۔ پیران پیر بنتے، شیخ عبد القادر جیلانی بنتے، امام شافعی بنتے، امام ابو حنیفہ بنتے، امام احمد ابن حنبل۔ مسلمانوں کوئی نہ بنا، میرے رب نے 1400 سال پہلے قرآن میں کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب کسی کو نبی نہیں بننا ہے، اب جو ہوگا وہ میرا محمد آخری نبی ہوگا، اس کی امت آخری امت اور قرآن آخری کتاب۔ ہم انتظار میں کہ کوئی دوسرا قرآن آئے گا، ہم انتظار میں کہ کوئی دوسرا نبی آئے گا، ہم انتظار میں کوئی نئی شریعت آئے گی۔ مسلمانوں یہ اب آئے گی تو صرف قیامت ہی آئے گی۔ انتظار ہمیں کسی چیز کا نہیں، ہمیں صرف اپنے عمل کو سدھارنے کا انتظار ہے۔ ہمارے اخلاق سدھارو، ہم آخری نبی کے آخری امت ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز دیا اللہ نے کہ ساری امتوں کا اللہ نے مجھے اور آپ کو سردار بنایا۔ 2-3 بات کہہ کے مضمون ختم کرتا ہوں، اور ایک بات، پچھلی قوموں کو، پچھلے نبی کی امتوں کو اللہ نے وہ سہولتیں نہیں دی جو سہولتیں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ پچھلے نبیوں کی امت میں قانون تھا، کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، جتنا حصہ ناپاک ہے کاٹ دینا پڑتا تھا۔ اللہ نے اس امت پہ کرم فرمایا، 3 دفعہ دھونا تیرا کام ہے، پاک بتا دینا میرا کام ہے۔ پچھلے نبیوں کی امت میں یہ قانون تھا، جسم سے جو عضو گناہ کرتا وہ عضو کاٹ دیا جاتا۔ آنکھوں سے گناہ آنکھیں نکال دو، ہاتھ سے گناہ کاٹ دو، پاؤں سے گناہ پاؤں کاٹ دو۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتنا بڑا کرم کا معاملہ فرمایا، کہاں میرے محمد کی امت، آنکھیں نکالنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں، پاؤں کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ 60 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے نافرمانی کرتے کرتے، 80 سال گزر گئے سجدہ چھوڑتے چھوڑتے، 50 برس گزر گئے حکم عدولی کرتے کرتے۔ گھبرانا نہیں، کسی مولوی مفتی سے فتویٰ مانگنے کی ضرورت نہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میرے دربار میں آ، میری دہلیز پر سجدہ کرنا تیرا کام ہے، دریائے کرم کے بھوتے میں معاف کر دینا میرا کام ہے۔
یہ اعزاز اللہ نے اس امت کو دیا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. ایک دفعہ سچے دل سے کہ اللہ میری معافی، میں نہیں دیکھتا تیرے گناہ کتنے، تو نے معافی مانگی جب معاف کر دیتا ہوں. ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھتے ہوئے ہاتھ خالی لوٹانے میں رب کو تو شرم آتی. ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے سنی انسنی کر دی. تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. تو آپ نے اگنور کیا، توجہ ہی نہیں دی. پھر بلال حبشی نے اذان دی، آپ نے نماز پڑھائی. وہ جو صحابی اقرار کرتا تھا انہوں نے بھی نماز پڑھی. نماز کے بعد پھر دروازے کی گیٹ پر، مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں خود کہتا ہوں مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے بھی ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ کہا نماز تو پڑھی. کہا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، تیری اس نماز کے صدقے میں اللہ نے تیرا وہ گناہ معاف کر دیا. پچھلی امتوں پچھلی قوموں میں قانون تھا نماز عبادت خانے کے علاوہ کہیں نہیں پڑھ سکتے تھے. اب تو بازار میں بھی پڑھ سکتے، گراؤنڈ میں بھی پڑھ سکتے، گارڈن میں بھی پڑھ سکتے. کہاں سجدہ کرنا تیرا کام ہے، منظور کر لینا میرے رب کا کام ہے. پچھلی نوح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان نبیوں کی قوموں میں یہ قانون تھا قربانی کا جانور، زکات کا مال وہ دینا نہیں ہے، میدان میں چھوڑنا ہے. اگر آگ نہ آتی تو سمجھ لو تمہارا مال مردود ہے، آگ آتی جلاتی سمجھ لو تمہاری زکات قبول ہے. اللہ نے ہمارے کو یہ رسوائی کبھی دکھائی. ارے نعوذ باللہ، ارے میں جانتا ہوں، آپ جانتے دل دماغ کی ایسا فساد نیت کیسی برباد ہوئی. تو مسجد میں 10 کا نوٹ لیتے انتظار میں ہوتے کورٹ میں میرا نام کب آئے گا. آگ آتی ہی نہیں. یہ اللہ نے ہمیں رسوا ہونے سے، ذلیل ہونے سے بچا لیا کہ قربانی کا جانور ویسے ہی پڑا رہتا، زکات کا مال ویسے ہی پڑا. آگ آتی ہی نہیں. ہماری نیت ہم ہی جانتے کیسی نیتیں ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو رسوا ہونے سے بچا لیا. کام غریب کو دینا تیرا کام ہے، عرش کو قبول کر لینا میرا کام ہے. قربانی پیش کر، سارا جانور تو کھا جا، چل قربانی پیش کرنا تیرا کام ہے، منظور کر لینا میرا کام ہے. یہ رسوائی سے اللہ نے میرے کو آپ کو بچایا. یہ اس امت کا اعزاز ہے. اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. مسلمانوں آج مجھے اتنا ہی بتلانا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں. اپنا اخلاق درست کریں، اخلاقی گراوٹ. ہم اپنا کردار اتنا بدلا ہو چکا، اتنے گرے ہوئے ہیں کہ کافر بھی ہم سے دور بھاگتے ہیں. ہم حکومت والوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ کر دیا یہ کر دیا. نہیں، میں نے کو آپ کو عمل سدھارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم عمل میں بلند ہو گئے، ہم اللہ سے لو لگائیں گے، قرآن سے دوستی کریں گے، پھر انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکے گی. آج میں اور آپ دائیں بائیں دیکھو، چاروں طرف مسلمان رات دن پریشانی میں کٹتا ہے. کبھی لاؤڈ اسپیکر آ جاتا ہے، کبھی ٹرپل طلاق، کبھی حجاب، کبھی پردہ. ہزاروں مسائل ہیں اور ہزاروں ہمارے شاعر اسلام پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، ہمیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. مسلمانوں کو انہیں گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے عمل سدھارنے کی ضرورت ہے. میں اللہ کے سے کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ. آواز آتی ہے بندے اپنے نام اعمال کی طرف دیکھ. مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم نے میری تمہاری اپنی بدناما لیا. اخلاق درست کرے، مسجدوں سے جڑے. ہم رمضانی مسلمان نہیں، چلو رمضان آئے گا پھر قرآن پکڑیں گے، 11 مہینے چھٹی کر دی. ابھی میسج بھی ویسے چھوڑ دیں، نعوذ باللہ. ایسا سمجھ آتا ہے کہ یہ ابھی بھی مسجدوں کی توہین چل رہی ہے. وہ ایک میسج میرے اوپر بھی 2-3 روز پہلے آیا کہ جو تراویح میں بچوں کو پیچھے کھینچ کر پیچھے نکالتے تھے وہ لوگ نظر نہیں آتے. تو نیچے کسی نے جواب دیا وہ آئندہ رمضان کو نظر آئیں گے، وہ جمعہ کو نظر آئیں گے. نعوذ باللہ. 1-2 منٹ کے لیے دل لگی اور ہنسنے کی بات، لیکن دل میں چوٹ لگتی ہے کہ ہمارا آج ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہماری مسجدوں میں تراویح کی بھی مذاق اڑائی جاتی ہے. ایسے میسج چھوڑے جاتے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں. مسلمان ہمیں اپنا رویہ سدھارنا. کسی رمضان نہیں مسجدوں کو آئے تھے اور 11 مہینے میں نماز نہیں پڑھنی، چھٹی کر دیتے ہم. نماز قرآن گھر میں کسی کی میت ہوتی 2 گھنٹے کے لیے پیٹی کھولتی ہے پھر واپس بند کر دیتے. پڑھنے والے بھی ایسے ہوتے، پڑھتے سورہ بقرہ انگلی گھماتے سورہ اخلاص. یہ مسلمانوں اپنا رویہ سدھارو، اخلاق درست کرو، کردار نمایاں بناؤ. انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکے گی. میں نے کو آپ کو یہ سمجھنا ہے ہم آخری نبی کی بہترین امت ہے، تو ہمیں سچا امتی بن کر گزارنی ہے اپنی زندگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ویسے ہی مر گئے بدعمالی میں اور اللہ کے نبی نے ہمیں کہہ دیا دیکھ کر سوکھن پرے ہٹ، میرا تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں. تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کون سا آسرا بنے گا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اپنا مقام سمجھا دے، آخری نبی کا آخری امتی بنائے. رب کا
احسان ہے. اب ہمیں اس تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا محمدی حسینی بنائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت